بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول المؤلف رحمہ اللہ باب صلاۃ المسافر والمریض۔ آج جو حدیثیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان حدیثوں کا تعلق ہے سفر کی نماز سے اور بیمار کی نماز سے۔ ان کی نمازیں کیسے ہیں، ان کو نمازیں کیسا پڑھنا چاہیے۔ کسی زمانے سفر کبھی کبھی درپیش ہوتا تھا، اور آج اس وقت زیادہ لوگ سفر پر رہتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سفر ہو کہ بڑا سفر ہے، دنیا کی آدھی آبادی معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہی میں زندگی گزارتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر ہوا کرتے تھے، تجارت کا سفر، جہاد کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے سفر کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں، ان کو پڑھ کر سمجھیں گے کہ مسافر کو کیسے نماز پڑھنا چاہیے۔ سفر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بستی چھوڑ کر بستی سے باہر جانے کو سفر کہتے ہیں۔ اپنی بستی چھوڑ کے بستی سے باہر جانے کو سفر کہتے ہیں۔ اب مدراس بہت بڑی بستی ہے، 50 کلومیٹر سے زیادہ پر پھیلی ہوئی بستی ہے۔ آپ فرض کیجئے مدراس کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو گئے تو آپ کو مسافر نہیں بولیں گے، آپ بستی میں ہیں۔ بستی کی جو حدود ہیں، لمٹ ہیں، اس سے باہر گئے تو سفر۔ اندر ہی اندر جیسے بمبئی ہے، 70-80 کلومیٹر ہے، پورا بمبئی ہو تو 70-80 کلومیٹر گئے تو بھی سفر ہوتا نہیں۔ بستی سے باہر جانا اس کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب آدمی بال بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ایک جگہ رہتا ہے، جیسے مدراس میں ہم رہتے ہیں سمجھو۔ اب مدراس سے باہر گئے، جیسے ارکونم گئے یا کہ صاحب کسی اور جگہ گئے تو ہم مسافر ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی 2 شادی 3 شادی کرتا ہے، ایک بیوی مدراس میں ہے، ایک بیوی بنگلور میں ہے، ایک بیوی ارکونم میں ہے۔ اب ان کا سفر کا حساب کیسا؟ ہر جگہ ان کا گھر ہے، ہر جگہ ان کی بیوی ہے، گھر ایک ہی نہیں، بیوی ہے، بیوی بچے ہیں، اس لیے کہ 2-3 شادی 4 شادی کیے نا، 4 جگہ۔ وہ مسافر ہو سکتے کیا؟ راستے میں تو مسافر ہو سکتے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد مسافر نہیں۔ یہاں سے بنگلور تک مسافر، بنگلور پہنچ گئے گھر کو، اب وہ مسافر نہیں۔ یہ ساری باتیں خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے جو نماز فرض کی گئی 2 رکعت تھی، سوائے مغرب کے، وہ 3 رکعت تھی شروع سے، فجر 2، ظہر 2، عصر 2، عشاء 2، مغرب 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے، اب جو 2 رکعت تھی ظہر عصر عشاء، اللہ نے اس کو 4 رکعت بنا دیا۔ اب وہی قیامت تک رہے گی۔ یہ کس کے لیے؟ جو لوگ بستی میں رہتے ہیں ان کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کے پیارے رسول ہجرت کرنے کے بعد نماز بڑھا دی گئی۔ اب سفر کی نماز 2 رکعت، ظہر عصر عشاء۔ سفر کی نماز 2 رکعت اور مقیم بستی میں رہنے والے کی نماز 4۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کر کے کہیں گیا، جیسے ہم سمجھ لیں بنگلور گیا، سمجھے نا، اب وہاں 2 رکعت پڑھے گا، ظہر بھی، عصر بھی، عشاء بھی۔ 4 بھی پڑھ سکتا کیا؟ جماعت کے ساتھ 4 پڑھنا، جماعت ملی 4، جماعت نہیں اکیلے پڑھتے
نہیں تو امام بن کر پڑھتے گئے مولوی صاحب آئیے مول صاحب آپ پڑھائیے نماز. اب وہ 4 رکعت بھی پڑھا سکتے 2 رکعت بھی پڑھا سکتے کیا؟ علماء کا اختلاف ہے. کہتے یہ ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کو 2 رکعت کر کے آپ کو اختیار دیا، چاہے تو 2 پڑھو نہیں تو 4 پڑھو. یہ علماء کہتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے ایسے. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے. امام رہا تو بھی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا، بول دے گا بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھاؤں گا، ظہر عصر عشاء. آپ لوگ 2 رکعت اٹھ کے پڑھ لیں، 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا. اکیلا پڑھتا ہے جب بھی 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا. یہی زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں واجب ہے قصر، چاہے تو قصر کرو چاہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ کی حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ نے 2 رکعت فرض کی، ہجرت کے بعد 2 کو عصر ظہر عشاء 4 کر دیا، اور پرانی نماز ویسی ہی تھی. اس کا مطلب ہے 2 ہی پڑھنا، 4 نہیں پڑھنا. اس کا خیال کرنا چاہیے، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ صاحب 2 رکعت ہی پڑھنا، اکیلے پڑھے تو بھی، امام بن کر پڑھائے تو بھی 2 رکعت ہی پڑھنا. یہ 3 نمازیں خیال رکھے گا، ظہر عصر عشاء، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کی نماز 2 رکعت ہی ہے. 4 رکعت اگر پڑھتا ہے تو 2 رکعت کا حساب نہیں ہے. اللہ قبول کرے گا کہ نہیں اللہ کو معلوم. اس لیے ہم کو چاہیے کہ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی پڑھتے تھے، پوری نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ رکھتے بھی تھے، روزہ چھوڑتے بھی تھے. یہ حدیث اگر مان لیے تو ہم نے اختیار ہے سفر میں چاہے تو 2 رکعت پڑھیں چاہے تو 4 پڑھیں. لیکن یہ حدیث محدثین نہیں مانتے. کہا یہ حدیث پہلی حدیث کے مقابلے میں اس کے اندر علت ہے، بیان کرنے والے بھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جتنے صحابہ اللہ کے پیارے رسول کی نماز نقل کرتے ہیں سفر میں، کوئی نہیں بولے کہ اللہ کے رسول کبھی 4 رکعت پڑھے ظہر عصر عشاء، کوئی نہیں بولے. ہاں روزے کے متعلق کبھی رکھتے روزہ کبھی نہیں رکھتے، یہ تو ہے. لیکن نماز کے تعلق سے ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کبھی 4 بھی پڑھتے تھے ظہر سفر میں، کبھی 2 بھی پڑھتے تھے، کوئی نہیں بولے. اس لیے اس حدیث کو نہیں مان سکتے. زندگی بھر اللہ کے پیارے رسول نے سفر میں 2 رکعت ہی پڑھی ہے ظہر عصر عشاء. اس کا خیال کرنا چاہیے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے جب اللہ نے چھوٹ دی ہے تو چھوٹ سے فائدہ اٹھاؤ. جیسے اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کوئی گناہ کا کام کرے، ویسے چھوٹ نہ اٹھانے والے بھی اگر چھوٹ نہیں اٹھاتے ہیں تو گویا گناہ کرتے ہیں. اللہ نے اجازت دی، چھوٹ دی 2 رکعت پڑھو، نہیں میں 4 پڑھوں گا. تو اللہ ایک تم کو کنسیشن دیا تو اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تم جو کہتے ہیں نہیں 4 پڑھوں گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سہولت دی، چھوٹ دی، اس کا انکار ہے نا.
میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ ایک ٹیچر نے کہا بھائی بینچ میں کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہو گئے، یہ جو بولو وہ بولو، اچھا بیٹھ جاؤ، نہیں میں کھڑے رہتا ہوں، ارے غصہ آئے گا نا اس کو، کیا جی میں بولتا ہوں تم کھڑے رہتے ہو ویسے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹ دی ہے چھوٹ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے ناپسند کیا اس کو مت کرو، ناپسند کرتے تو اللہ کو غصہ آئے گا، ویسے ہی چھوٹ سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ کو غصہ آئے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو سفر میں قصر کرنا چاہیے، اس کو قصر بولتے ہیں، قاف صاد را۔ قصر کا مطلب ہے چھوٹا کرنا، مختصر کرنا۔ تو سفر کی نماز 2 رکعت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ سفر کس کو کہتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او فراسخ صلی رکعتین، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو قصر نماز پڑھتے۔ 3 میل تو معلوم ہے آپ کو بھی مجھے بھی، فرسخ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا، تو 3 فرسخ کا مطلب 9 میل ہوئے، 9 میل کا مطلب قریب 15-16 کلومیٹر، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ صاحب کتنی دور گئے تو نماز قصر کر سکتے، اس میں کوئی حدیث نہیں آئی اس حدیث کے سوا جو صحیح حدیث ہے، باقی جو حدیث آئی وہ ضعیف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 48 میل 4 برد کرتے تو قصر کرتے، تو حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث مسلم کی ہے حضرت انس کی۔ اب حضرت انس کو تو ڈاؤٹ نہیں ہوا ہوگا، کسی دوسرے کو ڈاؤٹ ہوا، حضرت انس کیا بولے، 3 میل بولے نہیں 3 فرسخ بولے۔ جب کم اور زیادہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، زیادہ کو لینا چاہیے، 3 میل یا 3 فرسخ، 3 میل 3 فرسخ، 3 فرسخ زیادہ اس کو لینا چاہیے۔ لیکن نماز میں بھول ہو جاتی نا، تب ڈاؤٹ ہوتا 3 پڑھے 2 پڑھے، 2 کو لینا چاہیے، ہر جگہ زیادہ کو نہیں لیتے، یہاں زیادہ کو لیے لوگ محدثین کا 3 فرسخ نہیں دیں۔ اب یہ کیا مطلب، یہ کوئی آخری بات ہے کیا کہ اللہ کے رسول اتنی دور کا سفر کرے تو قصر کرتے تھے؟ بات ایسی ہے، آپ سفر کے لیے نکلے، بستی ختم ہو گئی، وہاں سے قصر نماز شروع، ½ کلومیٹر گیا بستی نظر آتی، وہاں سے قصر نماز شروع، اتنی دور جا کر 15 کلومیٹر باہر جا کر وہاں سے شروع، ایسا نہیں ہے۔ سفر سب کو ہے نا، اس لیے بار بار اس کو بتاتے ہیں۔ آپ سفر کے لیے نکلے، کتنا لمبا سفر ہے بول نہیں سکتے ہم، آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے کیا، سفر وہی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ 3 میل ہو یا 3 فرسخ ہو۔ صحابہ کرام جو کچھ اللہ کے رسول کو دیکھے ویسا بیان کیے، اللہ کے رسول کی جو باتیں ہم کو پہنچی ہیں یا ایک اسلام کی جو باتیں پہنچی ہیں 2 طریقے سے پہنچی ہیں، بلکہ 3 طریقے سے سمجھو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا زبانی، ایسا کرو ایسا مت کرو، اس کو بولتے قولی حدیث، قول بولے تو بولنا، قولی حدیث۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیے، اس کام سے بھی ہم کو معلوم ہوا کہ جائز ہے، یہ اس کو بولتے فعلی حدیث، کام سے ہم کو یہ حکم معلوم ہوا اللہ کے رسول سے، بولے نہیں اللہ کے رسول، حکم نہیں دیے، وہ کام کیے۔ جیسے سفر کی حالت میں کبھی روزہ رکھے، کبھی نہیں رکھے، نفل روزہ، فرض روزہ، جو بھی ہو بس۔ تیسری یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیے، اللہ کے رسول دیکھ کر خاموش ہو گئے، یا کہ پوچھا انہوں نے جواب دیا تو خاموش ہو گئے،
جیسے ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر 2 رکعت پڑھے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا جی 4 رکعت پڑھے کیا فرض؟ نہیں اللہ کے رسول، فجر سے پہلے 2 سنت پڑھنے نہیں ملا موقع، اب پڑھ لیا، خاموش ہو۔ تو پہلی حدیث جو ہے نا کرو، زیادہ تر ضروری ہے کرنا، ہو زیادہ تر بولا میں، ہمیشہ نہیں، زیادہ تر ہمیشہ، لیکن کام کرے اللہ کے رسول بولے نہیں تو ضروری بول کر ہم نہیں بول سکتے، جائز۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول 3 میل گئے، 3 فرسخ گئے، قصر کیے، اتنا ہی معلوم ہے نہیں 3 میل جا کر ہی قصر کرنا، 3 فرسخ جا کر ہی قصر کرنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سفر مسافر سمجھتے کہ آپ کو قصر کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ جا کر پھنس گئے، کتنے دن تھے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال تھے، 2 سال قصر نماز پڑھتے تھے، اس کے متعلق ابھی آئے گا بتائیں گے۔ تو ہم جب بستی سے باہر گئے تو ٹھیک قصر کر سکتے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مدراس کی لمٹ ہے، وہاں سے 1 کلومیٹر گئے یا 100 میٹر گئے، آپ مسافر نہیں سمجھتے، اس لیے وہاں قصر نہیں کر سکتے۔ ذرا لمبا ہو سفر، بستی کی لمٹ سے باہر ہو، جیسے 15 کلومیٹر، ہاں تب قصر کر سکتے۔ کہاں سے قصر کر سکتے؟ بستی سے نکلتے قصر کر سکتے۔ آپ بستی سے نکل صرف آدھا کلومیٹر جانا چاہتے ہیں، 1 کلومیٹر جانا چاہتے ہیں، آپ کو مسافر نہیں بولیں گے، لیکن بستی سے نکل کر 15 کلومیٹر جانا چاہتے ہیں، ہاں مسافر، آپ قصر کر سکتے ہیں۔ کہاں سے قصر کریں گے؟ بستی کی لمٹ ختم ہوئی 10 فٹ کے بعد ہی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ واپس آ رہے تھے جہاد سے، جانے کا بھی آنے کا بھی ایسے، جو ہی بستی ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قصر کی نماز، لوگ کیا کوفہ نظر آتا ہے، بستی نظر آتی، بستی سے نکل گئے تو مسافر جی جہاد کو جا رہے تھے، اسی طرح آئے نا بستی نظر آتی، وہاں قصر نماز پڑھتے، لوگ بولتے کوفہ ہے نا سامنے ہے نا، کوفے کے اندر داخل ہوئے تک قصر نماز پڑھیں گے، بولے ایسا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک آدمی بستی سے باہر جاتا ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، وہ قصر نہ کرے۔ ہاں 15 کلومیٹر جاتا ہے تو قصر کر سکتا ہے۔ ایک دوسری بات کیا، کہاں سے قصر کرے گا؟ بستی کی لمٹ ختم ہوئی وہاں سے قصر کرے گا۔ ٹائم کے لحاظ سے آپ کو بتاتا ہوں، ظہر کی نماز شروع ہوتی بولو 12:15 بجے، انداز سے بولتا ہوں ورنہ بدلتے رہتا نا ہمیشہ سورج کے لحاظ سے۔ اب یہ آدمی سفر شروع کیا 11 بجے، گیا بستی کی لمٹ 12:15 بجے ختم ہوئی، 12:20 کو 12:25 کو ظہر کی نماز پڑھتا ہے، قصر کرے گا، قصر کرے گا۔ کیا بھی بستی بالکل بازو ہے نا 1 کلومیٹر، ہاں بھائی کوئی بات نہیں نا، وہ جانے والا ہے، دور شروع ہو گیا سفر، یہاں سے بستی سے باہر نکلا سفر شروع ہو گیا، لیکن 1 ہی کلومیٹر جا کر واپس آئے تو بولا کہ وہ اس کو سفر نہیں بولیں گے۔ اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ صاحب یہ اتنی دور جانے کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث میں کہیں آیا نہیں، 2 بات حدیث میں نہیں بتائی گئی، حالانکہ صحابہ بہت سفر کرتے تھے، لیکن 2 بات حدیث میں نہیں بتائی گئی، کتنی دور گئے تو سفر کرنا ایک، اور کتنے دن رہے تو سفر کرنا، 2 بات بھی حدیث میں بالکل نہیں۔ اب اس لیے لوگ اپنی اپنی طرف سے سوچ کر بولیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ سب کیا بولتے ہیں 48 میل 60 پر 4 60 پر 3 کلومیٹر گئے تو سفر، اس سے کم سفر نہیں۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ آپ یہ بولے کیا دلیل اس کی حدیث میں، کیا قرآن میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اگر تم قصر میں ہو تو سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھو، بولا، یہ نہیں بولا نا اللہ
کتنا لمبا سفر رہے تو قصر نماز پڑھنا نہیں بولا نا. اللہ کے پیارے رسول بھی بولے نا کتنے سفر کیے اللہ کے رسول. جہاد کے سفر خود 20-24 سفر کیے، اور صحابہ تو 48 سفر 50 سفر جہاد کے، تجارت کے، اس کے بہت سفر کیے نا. کبھی ایک حدیث بھی نہیں آئی اتنی دور گئی تو سفر کرنا. اب انہوں نے کیوں کہا 48 میل؟ کہاں کہ صاحب حدیث میں آیا ہے نا کہ صاحب وہ 3 دن 3 رات سے زیادہ کوئی سفر کرتا ہے محرم کو ساتھ لے کر جانا، اس سے کم راتوں سفر نہیں ہو. تو 40 کلومیٹر سمجھو نے 48 بڑے 60 پر 5 کلومیٹر اونٹ گویا درمیانی اونٹ اتنا چلتا 3 دن میں. اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اتنا. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نماز کی بات لے جا کے محرم کے ساتھ ملائے سفر میں، اس سے کم ہو تو سفر نہیں کیا گیا. اب وہ بھی عجیب ہے حدیث کے اندر بات. ایک حدیث میں آیا کہ کوئی عورت 1 رات 1 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے. کوئی عورت محرم کے بغیر 1 دن کا سفر نہ کرے. کوئی عورت محرم کے بغیر 1 رات کا سفر نہ کرے. کوئی عورت 2 دن 2 رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. کوئی عورت 3 دن 3 رات بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اتنی حدیثیں آئیں. محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا. جو حج کو جاتے وہ بھی غلط محرم کے بغیر ہے نا. اب اتنی حدیثیں ہیں تو وہ 3 دن کا کیوں لیے، باقی اس کو کیوں نہیں لیے؟ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا 1 دن 1 رات کتنا چل سکتے اتنا حساب کر کے اتنا سفر. یہ سب کچھ بھی آیا نہیں حدیث میں. اس لیے لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو کچھ ٹھیک ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اس حدیث کو لے کے حضرت انس کی 15 کلومیٹر کا سفر کرنا چاہتا ہے، بستی ختم ہونے کے بعد وہ قصر کر سکتا ہے، وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے. ورنہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ بھی دیکھے بولے اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں وہ سفر ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہی کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو سفر سمجھتے ہیں وہ سفر ہے. 5 کلومیٹر کا بھی ہے سفر، کوئی بات نہیں. اب اس میں ایک بات کہتے ہیں، روز جاتے آتے مولوی صاحب نے 60 کلومیٹر، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، مدراس سے باہر 60 کلومیٹر جاتے، روز کر سکتے ہیں نا. کتنے لوگوں کی سروس ہے نا ابھی ارکوڑوں میں اور صاحب کسی اور جگہ، روز مدراس سے جاتے لوکل پکڑ لگ جاتے. اب وہاں روز قصر کر سکتے ہیں نا. اس میں کیا ہے، روز کر سکتے. تو دیکھیے سفر ہے، لیکن سفر کے اندر کتنی باتیں ہیں. ہم یہ ایک بات کو جو آسانی سے لے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی بستی کی لمٹ سے نکل کر اگر وہ جا رہا ہے باہر، اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے، قصر نماز شروع کر دے گا لمٹ کے باہر جا کر. گھر نظر آئے تو بھی پرواہ نہیں، مدراس نظر آئے تو پرواہ نہیں. اگر بہت لمٹ آپ کو چاہیے تو 15 کلومیٹر. حضرت انس کی حدیث جو مسلم ہے اس کے مطابق. اب کتنے دن کی بات ہے وہ دیکھیں گے دوسری حدیث میں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ متفق علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر وفی لفظ بمکہ 19 یوما رواه البخاری وفی روایت لابی داود 17 وفی اخرى 15. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے سفر پر گئے. مکے کے سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبے کی عمرہ کرنے کے لیے. کافروں نے منع کر دیا، نہیں کر سکتے عمرہ، جاؤ واپس جاؤ. آ گئے واپس. پھر دوبارہ سفر کے دوسرے سال وہی عمرے کی نیت سے. کافروں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن مکے میں رہ کر آپ واپس چلے جانا. مکے میں نہیں رہا 3 دن سے زیادہ، عمرہ کرنا باہر جانا. بت سب ہیں بھائی مکے میں، کعبے کا طرف بت سب رکھیں، سب ان کے کنٹرول میں. ٹھیک، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عمرہ کیے. 3 دن کے بعد فوراً 3 دن ہو گئے، نکلو. اللہ کے رسول ہاں بھائی نکلتے ہیں، نکل کر آ گئے. اس کے بعد 8 ہجری مکہ فتح کرنے کے لیے گئے اللہ کے رسول.
وہاں کے کافروں نے جو پیکٹ معاہدہ ہوا تھا اس کے خلاف کیا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول بولے چلو معاہدے کے خلاف ورزی کیے، اب ان پر حملہ کرنا۔ گئے، چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی، سب کافر ہتھیار ڈال دیے۔ یہ فتح مکہ کا سفر 8 ہجری میں ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے انتظامات کرنا نا، کافروں کو کیا سزا دینا، اللہ کے رسول سب کو معاف کر دیا۔ بس یہ 5-6 آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کو قتل کیا، باقی کئی لوگوں کو معاف کر دیا۔ پہلے تو بولے اتنے لوگوں کو قتل کرو، سب لوگ آ کے معافی چاہے تو اللہ کے سب کو معاف کر دیا، لیکن جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا اللہ کے رسول نے ان کو نہیں معاف کیا۔ وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، ایسے تو ان کو قتل کیا۔ پھر مکے کا انتظام کرنا، وہاں رہنے والے کافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا، کتنے دن وہ رہ سکتے، کس کو گورنر بنانا، بہت انتظام کرنا نا۔ اس سلسلے میں حدیثیں آتی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے کے اندر جب گئے فتح مکہ کے واسطے تو 2 رکعتی پڑھتے تھے مدینہ آنے تک۔ مدینے سے نکل کر مدینے کو آنے تک 2 رکعتی پڑھتے تھے۔ کتنے دن ہوئے مدینے سے نکل کر مکہ فتح کر کے وہاں کا انتظام کر کے مدینے کو آنے تک؟ ایک حدیث میں آیا 15 دن لگے، ایک حدیث میں آیا 17 دن لگے، ایک حدیث میں آیا 19 دن لگے۔ اب یہ سفر تو ایک نہیں ہے، کیا 15 بھی 17 بھی 19 بھی گننا آتا نہیں کیا صحابہ کو؟ آتا جی۔ کیا حساب؟ جانے آنے کا، نکلنے کا دن چھوڑ دیے تو 19 آ کر 17 بن گیا ہے نا، جانے کا دن آنے کا 10 دن سب ملا لیے تو 19 ہو گیا۔ پھر اسی طرح 15 بھی ہے نا اس کے اندر، ہاں 15 بھی ہے، البتہ کسی نے حساب میں ہو سکتا کوئی غلطی کی کہ 17 کے بجائے 15 کا دیا ہو، لیکن 19 دن تک کا ثبوت ملا کہ 19 دن تک جانے میں آنے میں مکے کے انتظام کرنے میں اتنے دن لگے۔ اب جتنے دن مکے میں تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ سفر میں بھی مکے میں تھے نا 10 دن تقریباً، وہ بھی ایسے جانے 3 لگتے آنے 3 دن سمجھو، تو اتنے دن لگنے کے بعد مکے میں تھے تو 9 دن 10 دن تک قصر کی نماز پڑھتے تھے۔ اب یہاں سے لوگوں نے مسئلہ سمجھا، کیا سمجھا؟ اگر کوئی آدمی 20 دن سے کم کسی جگہ رہنا چاہتا ہے قصر پڑھ سکتا ہے، 20 دن سے زیادہ رہنا چاہتا ہے قصر نہیں پڑھنا، ایسا لوگوں نے سمجھا۔ اب اس میں بھی مختلف باتیں ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 دن اگر اس کی نیت ہے رہنے کی تو وہ قصر کر سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ جیسے آپ بنگلور گئے اپنے کسی کے ماموں کے یہاں، چچا کے یہاں، آپ کی نیت تھی کہ 4 دن یہاں رہ کر میں مدرسہ چلے جاؤں، کہا نہیں قصر پڑھنا، پوری نماز پڑھ۔ کچھ لوگوں نے 4 دن تک پرواہ نہیں، 5 دن رہنا، کیا 4 دن تک تو تم رہ گئے معاف، 5ویں دن کی نیت کی ہے کیا آپ نے پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 15 دن تک قصر کی اجازت ہے، 15 دن سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں پوری نماز پڑھنا۔ اس کی بھی دلیل نہیں ہے حدیث میں، اتنے دن۔ جو بھی آدمی مسافر ہے وہ قصر کرے گا، کتنے دن بھائی؟ جتنے دن ہو، جتنے مہینے ہوں، روانی۔ یہ کب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھے تو پوری نماز پڑھے گا نا۔ اب ایک مثال سمجھے بھائی، اب مدرسہ سمجھو ہمارا آلندر میں مدرسہ رحمانی، اب چھوٹا سا مدرسہ کھولے ہیں، کچھ بچے پڑھتے ہیں حدیث۔ اب وہ لوگ آئے ہیں، کوئی ولوپرم سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اب وہ رہیں گے 3-4 مہینہ، پھر بستی کو جائیں گے، پھر آئیں گے 2-3 مہینہ، پھر اس کے بعد جائیں گے، پھر آئیں گے، رہیں گے 1 سال رہیں گے نا، بیچ میں جا کر آئیں گے۔ 1 سال قصر پڑھ سکتے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اب عمر آباد کو آئے پڑھنے کو واسطے، بہار سے، بنگال سے،
9 سال 8 سال پڑھتے یا 6 سال پڑھتے، قصر پڑھ سکتے کیا؟ پڑھ سکتے نا، مسافر نا۔ تعجب ہوگا، رہی یہ کیا بھائی ہے، ہمیں اب تک 20 دن کا سنے، 15 دن کا سنے، 3 دن کا سنے، مولوی صاحب 30 سال 40 سال کو بولتے اس ہے نا، ہے کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان جو روس کے علاقے ہیں نا، گئے، جس بستی کو جانا تھا بڑا برف کا پہاڑ جم گیا، جا نہیں سکتے، وہ گھل کے بعد جانا، یہ پہاڑ کیا 1-2 دن میں کیا گھل جاتا، موسم بدلنا، تیز ہوا چلنا، دھوپ لگی تو پہاڑ گھلتا، 6 مہینے تک وہیں تھے، قصر کی نماز پڑھتے تھے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا کہ 2 سال ایک جگہ تھے، 2 سال قصر پڑھتے تھے، صحابہ کا عمل ایسے تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کوئی آدمی جماعت نہیں ملی، اگرچہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے 2 سال رہنے کے لیے آیا ہے، 5 سال رہنے کے واسطے آیا ہے، وہ چاہے تو قصر نماز پڑھ سکتا، بلکہ قصر نماز جیسا کہ میں نے کہا پہلی حدیث کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ ملی تو جماعت کے ساتھ پڑھا، وہ پوری نماز پڑھ، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کو امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، یہی ٹھیک طریقہ ہے۔ کتنی دور گئے تو کتنے دن رہے تو دونوں حدیث میں نہیں ہے، ہماری طرف سے عقل دوڑا کے کیوں یہ سب لمٹ مقرر کرنا، نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ صحابہ کا عمل دیکھو ہے نا، کرتے تھے، ہم بھی سیکھیں، اس میں کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگ پریشان ہو کے پوچھتے رہتے ہیں، میں اتنی جا کے دبئی میں رہنا چاہتا ہوں بیٹے کے پاس، اور صاحب میں کتنی نماز پڑھنا، کتنے دن قصر کرنا، تو کہتا جب چاہے تم قصر کرو بھائی، جماعت سے پڑھے تو پوری پڑھو، الگ ہو تو قصر کر لو، ایسا فتویٰ دو۔ جو بات اس سلسلے میں نہیں آئی حدیث میں، اس کو بنیاد بنا کے مسافر ہے، میں نے کہا مسافر 2 رکعت پڑھنا، میں بولا۔ اب ایک آدمی آیا مسافر، ظہر کی نماز ہو رہی ہے 4 مینار میں، آ کے انہوں کھڑے ہو گئے، اب انہوں کتنی رکعت پڑھنا، مسافر نا، ظہر کی نماز کتنے پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا۔ اب امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے نا، اب یہاں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے کچھ علماء بولے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے رہے گا، امام صاحب 4 رکعت پڑھا کے سلام پھیرے تو ان کے ساتھ سلام پھیر دے گا، 2 پڑھنا، کیوں 4 پڑھتے ہیں؟ امام صاحب ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھا ڈالے، آ کر شامل ہو گیا، اب ان کی 4 ہو گئی، ان کی 2 رکعت تھی نا، انہوں سلام پھیر ڈالا، 2 رکعت چکائے تو 4 پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ رہے تو بھی، اکیلے پڑھے تو بھی تم 4 ہی پڑھنا بولتے، 2 ہی پڑھنا بولتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کبھی یہاں آتے شمالی ہند وغیرہ کے سفیر چندہ کرنے، کبھی ایسا کرے تو کیا بھی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سب اجتہادی مسئلہ بولتے ہیں اس کو۔ تو لہٰذا جماعت ملتی ہے تب بھی کہتے ہیں 2 رکعت پڑھو۔ اب صحابہ ویسا پڑھے کیا؟ نہیں ہے، الٹا ہے، اللہ کے رسول 2 پڑھائے، صحابہ 4 پڑھے، مکے والے، ان کی بستی وہ، اللہ کے رسول مسافر نا وہ ہے، ایسا الٹا ہے کیا؟ ہم کو کہیں حدیث نہیں ملی، لیکن علماء نے کہا اس کی 2 ہی رکعت ہے بھائی، سلام پھیر دے گا بس، یا تو پھر بیٹھ کے انتظار کرتا رہے گا، امام صاحب جب سلام پھیریں گے ان کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ بدلو نے صاحب 2 رکعت پڑھ کے تشہد کو بیٹھے نا امام صاحب، پہلے تشہد کو یہ دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا، نکل جائے گا امام صاحب کی اقتداء سے۔ کتنے اختلافات ہیں دیکھو، سفر میں بہت اختلافات ہیں۔ یہ سب میں کیوں بولتا؟ تاکہ لڑائی جھگڑا نہیں، سب کرتے کہ اچھا بھائی علماء اجتہاد سے یہ بھی فتویٰ دیے ہیں، ٹھیک، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دین کے اندر آسانیاں زیادہ ہیں۔ بہرحال اتنی باتیں ہوئی تو 15 دن، 17 دن، 18 دن، 19 دن اتنی حدیثیں آئی کہ اللہ کے رسول جاتے آتے۔ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تھے، قصر کی نماز پڑھاتے تھے،
20 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ 1 لاکھ سے زیادہ لشکر لے کر جارڈن اردن کے پاس لڑنے کی تیاری کر رہا ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے وہ کیوں آئے گا، ہم جا کے اس پر حملہ کریں۔ چلو جی سب لے کے گئے اللہ کے پیارے رسول صحابہ کو۔ کوئی بڑا لشکر تھا، سمجھے 10-12 ہزار رہا ہوگا، حدیث میں آتا گن نہیں سکتے تھے اتنے تھے، کیا بھی رجسٹر بھی نام بھی نہیں نا حاضری پکارنے کو واسطے بھائی صاحب۔ اب اس کے دل میں اتنا ڈر بیٹھا، بھاگ گیا چھوڑ گئے اللہ کے رسول جا کے تبوک خالی میدان، انتظار کیے آتا ہے کہ آتا نہیں آیا، تو اللہ کے رسول کے جانے کی آنے کے تبوک میں رہنے کے سب ملا کے 20 دن تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر کی نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ آخری لیمٹ نہیں سمجھنا، 20 دن سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کہاں اس میں حدیث میں وہ نہیں نہ ہے، جو دیکھے وہ بولے، اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ بھی نہیں اتنے دن ہی پڑھنا بول کر، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل فی سفر قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بینهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق علیہ وفي روایت للحاکم فی الابراہین باسناد صحیح صلى الظہر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل۔ اب سفر کرنا ہے ہم کو، بستی سے آپ نکلتے، گھر سے نکلتے بولو نا، 12 بجے ظہر کا ٹائم ہو گیا ایسا سمجھو، آپ 12:15 بجے گھر سے نکلنا چاہتے، ظہر 4 رکعت عصر 4 رکعت پڑھ کے نکل جا سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہے تو، ہمیشہ ایسا نہیں کرنا، روز سفر کرتے روز ایسا نہیں کرنا، اللہ کے رسول ایک مرتبہ پڑھا ایسا، اس کا خیال کریں۔ سفر میں ہی آپ 11 بجے ٹرین، اب کیا کیے 12 بجے زوال کا وقت ہو گیا، 12:05 کو ظہر کا وقت شروع ہوا، ظہر 2 رکعت پڑھ لو، پھر اس کا عصر 2 رکعت پڑھ لو، جائز ہے۔ آپ سوچیں نہیں جی بعد میں پڑھیں گے، جائز ہے۔ آپ کیا کیے، عصر کا وقت شروع ہوا 3:30 بجے، 3:30 بجے پہلے ظہر 2 رکعت پڑھے، عصر 2 رکعت پڑھے، دونوں جمع کر لی ایک ہی ٹائم میں۔ پہلے عصر کو پہلے پڑھ لیے تو اسے بولتے ہیں جمع تقدیم، ظہر کو بعد میں پڑھے تو عصر کے ٹائم میں ملا کر اسے بولتے ہیں جمع تاخیر۔ تو سفر کی حالت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پڑاؤ کرتے، زوال کے بعد نکلتے تو ظہر بھی عصر بھی دونوں پڑھا کر 2 رکعت نکلتے، اور اگر زوال سے پہلے نکلتے تو پھر ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ٹائم میں پڑھتے، جمع تقدیم جمع تاخیر۔ احناف کے ہیں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں صاحب یہ نہیں جائز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس نماز میں پڑھنا، اس ٹائم میں پڑھنا۔ ویسے حدیث میں آیا نا، یہ حدیث میں آیا نا، اس کا کیا مطلب بولے تو ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھے، سمجھو 3 سے 3:10، 3:10 کو عصر کا وقت ہوتا، 3 بجے نماز پڑھے، 3:10 کو ظہر کا ٹائم ختم ہوا، اب عصر کا ٹائم 3:10 کو شروع ہوا، عصر پڑھ لیے، جمع سوری بولتے، صورتاً دیکھنے میں دونوں نماز ملا کر پڑھے، حالانکہ ظہر کے آخری وقت میں پڑھے اور عصر کے پہلے وقت میں پڑھے، ایسا ان کے پاس ہے۔ لہذا کبھی کبھی اتفاق جلسہ ولسہ ہوتا ہے، لوگ 2 نماز ملا کر پڑھ لیتے ہیں، بھائی 2 مرتبہ وضو کرنا، اتنے لوگوں کو جانا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، پانی کا انتظام نہیں، پیشاب خانے کا انتظام نہیں رہتا، جلسے کرتے نا، تو 2 نماز ملا کر پڑھ لیتے۔
اس کے لیے بھی ہمارے علماء خود خیال یہ ہے، ویسی صورت میں بھی آپ پڑھتے ہیں ظہر کے آخری وقت میں ظہر پڑھیے، عصر کے پہلے وقت میں عصر پڑھیے، ملا کر پڑھیے، پرواہ نہیں، لیکن ظہر کے وقت میں عصر نہیں پڑھنا۔ سفر میں تو جائز ہے، جلسے وغیرہ میں کرنا چاہتے ہیں ایسا مت کیجیے۔ وہ جو حدیث آئی حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک بار 8 رکعت اور 7 رکعت پڑھائے ایک ہی ٹائم میں۔ 8 رکعت کیا مطلب؟ یعنی کہ ظہر 4 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے، پھر اس کے بعد اقامت بولو جی، پھر بھی 4 رکعت عصر پڑھائے، تو ایک ہی ٹائم میں 8 رکعت پڑھے، ظہر کے 4 عصر کے 4۔ اس کا 7 رکعت کا کیا مطلب ہے؟ مغرب کا ٹائم ہوا، بولے جی اذان دو، مغرب 3 رکعت پڑھا دی، چلو بھی عشاء بھی پڑھ لیں گے، عشاء بھی پڑھ لیے 4 رکعت، تو 8 رکعت اور 7 رکعت اللہ کے رسول ایک بار پڑھائے، مدینے میں پڑھائے، بارش بھی نہیں، سفر بھی نہیں، دشمن کا خوف بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ تو پوچھنے والے پوچھے عبداللہ بن عباس سے، کیوں اللہ کے رسول ایسا کرے، ٹائم سے نہ پڑھنا؟ کہاں کہ صاحب امت کو تکلیف نہ ہو، کبھی کوئی مجبوری ہے تو اسے پڑھ لے سکتے، ظہر عصر ایک ہی ٹائم میں، مغرب عشاء ایک ہی ٹائم میں۔ اس حدیث میں یہ بات یہ آئی کہ ظہر کے آخری ٹائم میں پڑھائے، ظہر کے عصر کے پہلے ٹائم میں پڑھائے، اس لفظ کو لے کے ہمارے علماء کہتے ہیں جلسے وغیرہ کے اندر آپ پڑھنا چاہتے ہیں 2 نمازیں ملا کے، ایسا کیجئے کہ ظہر کے آخری وقت میں ظہر پڑھیے، عصر کے پہلے وقت میں عصر پڑھ لیجئے۔ ایسے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں ایک حدیث میں یہ لفظ آنے کی وجہ سے، ورنہ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ظہر کے ٹائم میں عصر بھی پڑھ لے سکتے، عصر کے ٹائم میں ظہر بھی پڑھ لے سکتے۔ وہ صاحب کرنا اس زمانے میں تو آج کل آسان ہے، بس چارٹ دے کر معلوم کرتے تھے ظہر کا آخری ٹائم کون سا، عصر کا پہلے۔ اس زمانے میں صحابہ کے سب کیا معلوم، تکلیف ہوگی نا۔ اللہ کے رسول تو آسانی پیدا کرنے کے واسطے ملا کر پڑھے، اب تمہارے اس حساب سے تو ان کو دیکھنا کہاں کہاں لکڑی گاڑ گاڑ کے دیکھنا، ایک مثل سایہ ہوا کیا، ایک مثل کیسے ہوگا۔ تو جلسے وغیرہ میں اگر ملا کر نماز پڑھ لیے تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ اعتراض کریں گے تو کبھی وہاں بھی سب ایسے کرتے، 5 بھی پڑھ لینا نہیں کیا، فجر کو کیوں، ارے تم کو کیا جی اتنی تکلیف ہوتی، حدیث کے مطابق عمل کرتے، تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ دین کی دعوت دینے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو اپنی بات بتانا، بھائی دیکھو حدیث میں ایسے ہے، قرآن میں حدیث سے ایسا ہے، چلو بھائی وہ بھی نہیں بتاتے کہ ہمارے امام صاحب یہ بولیں، ہمارے امام صاحب یہ بولیں، چلو بھائی ہم دوسروں پر اٹیک کرنے کا یہ طریقہ کیا ہے، حدیث کے خلاف یہ تو اٹیک کرنا۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہی کیا، دوسروں پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا، وہی تبلیغ سمجھتے، یہ سب سے بڑی گمراہی۔ اپنی بات کہو، اپنے انداز سے کہو، بھئی ہمارے مذہب میں ایسا، ہمارے مذہب میں، ہمارا دین ہے تمہارا مذہب ہوتا ہے فرق، ہم تو دین کو مانتے ہیں، تم مذہب کو مانتے، پتہ نہیں تمہارا دین ہے نہیں، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہ سب طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ظہر کے ٹائم میں عصر بھی پڑھے ہیں، کبھی کبھی سفر کرتے 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 عصر کے ٹائم میں اتر کر ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے کریں۔ ہم لوگ کبھی سفر وفر میں جانا چاہو وہ قصر نماز پڑھے، اللہ کے رسول سفر میں تھے نا، 2 رکعت، 3 رکعت 2 رکعت۔ ہم لوگ چونکہ کبھی سفر پر جانا چاہتے ہیں ٹرین میں تو کیا کرتے ہیں 4 رکعت پڑھنا، ظہر بھی 4 پڑھنا، عصر بھی 4، قصر نہیں ہے، صرف جامع ہے، اس کی اجازت ہے بعض مرتبہ۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فکان یصلی الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کے سفر میں ہم لوگ اتنا لمبا سفر کیے نا، اللہ کے پیارے رسول ظہر بھی عصر بھی ایک ٹائم میں پڑھتے تھے، مغرب بھی عشاء بھی ایک ٹائم میں پڑھتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں جمع، دونوں نماز کے ٹائم کو ملا لینا، پڑھتے تھے 2 رکعت ظہر بھی عصر بھی، مغرب 3 عشاء 2، ایسے پڑھتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من 4 برد من مکۃ الی اسوان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 برد سے کم میں
قصر نماز نہیں پڑھنا. جسے مکہ سے عثمان ہے، میں اس سے پہلے بولا حدیث تو آئی 4 برود سے کم میں قصر نماز نہیں پڑھنا. یہ حدیث میں وہاں کیا بولا؟ ضعیف، نہیں مانتے. 4 برود کتنے ہوتے ہیں؟ 40 پر 8 کلومیٹر ہوتے. 40 پر 8 کلومیٹر ہے تو 12 میل، کلومیٹر میل 48 میل، وہ 60 پر 3 60 پر 4 کلومیٹر ہوتا نا، اتنا. یہ حدیث ضعیف ہے، کسی حدیث میں صحیح حدیث نہیں آئی. کتنا گئے تو قصر کرنا، لہٰذا محدثین حدیث کو نہیں مانتے. لیکن حدیث آئی ہے بتانے کے واسطے لائے. دیکھو ایک حدیث ایسے آئے بھائی، کوئی بولے گا تم کو حدیث آئی جی بول دینا ضعیف حدیث ہے بھائی، نہیں مانتے اس کو. صحیح حدیث یہ کہ حضرت انس کی، وہ بھی فائنل بات نہیں ہے. وہ دیکھے ایسا اللہ کے رسول کو وہ بتاتے، سوائے یہ نہیں کہ اللہ کے رسول بولے، ایسا نہیں بولتے. اس کا خیال کرنا چاہیے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی الذین اذا عصوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا اخرجہ الطبرانی فی الاوسط باسناد ضعیف. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے بہترین لوگ وہ ہیں گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں اور اس کے بعد سفر کرے تو قصر نماز پڑھتے ہیں. یہ امت کے بہترین لوگ. یہ حدیث بھی ضعیف. لیکن دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قصر نماز پڑھنا سفر میں ضروری ہے. پہلی حدیث حضرت عائشہ کی کہ پہلے اللہ جو فرض کیا نماز 2 رکعت، بعد میں اللہ تعالیٰ ظہر عصر عشاء میں 2 رکعت بڑھا دیا، 2 کو 4 بنا دیا. اس حدیث کو لے کر اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں اس معنی میں قصر کرنا سفر میں ایسا. عمران یہاں تک قصر نماز کی بات ہو گئی. قصر نماز سفر کی نماز کیا ہے وہ بات آپ کو پوری معلوم ہو گئی. مختصر طور پر ایک اور مرتبہ بول جاتا ہوں. زندگی میں سفر پیش آتا ہے، کبھی کمائی کے لیے، کبھی علم طلب کرنے کے لیے، کبھی کسی دوست کے ملنے کے لیے. کس کے لیے آتا سفر؟ مختلف سے سفر کرتا ہے انسان. کبھی گاڑی سے کرتا ہے، کبھی ٹرین سے، ہوائی جہاز سے، کسی سے کرتا ہے. سفر کا مطلب ہے بستی کی لمٹ سے نکل کر باہر جانا. وہ چھوٹا سفر ہو بڑا سفر ہو، 1 دن کا ہو 10 دن کا ہو، اس کو سفر بولتے ہیں. سفر میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں ظہر، 2 رکعت پڑھیں عصر، 2 رکعت پڑھیں عشاء. اب اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا پڑھے تو بھی پرواہ نہیں، نہیں پڑھے تو بھی پرواہ نہیں. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، حکم دیے ہیں تو کوئی بات نہیں کر سکتے. اللہ کا رسول زندگی میں کبھی سفر میں پوری نماز نہیں پڑھے. حضرت عائشہ جو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول پوری نماز بھی پڑھیں قصر بھی کریں، وہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس حدیث کو نہیں لیں گے. یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ سفر کرنا کتنی دور گئے تو سفر کرنا. میں نے کہا بستی کے لمٹ سے باہر نکل کر آپ اگر 15 کلومیٹر گئے، 3 فرسخ گئے، وہ سفر ہے، کر سکتے. کہاں سے کرنا سفر؟ بستی کے لمٹ سے باہر جاتے قصر کر سکتے، گھر نظر آتے ہیں جب بھی کر سکتے ہیں یہ. لیکن یہ بھی کوئی فائنل بات نہیں. آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں، 10 کلومیٹر کو سفر سمجھتے، کیا کرو پرواہ نہیں، قصر. روز جاتے ہیں روز کرو، قصر اجازت ہے. تیسری بات، کتنے دن رہے تو قصر کرنا، حدیث میں نہیں آیا. جتنے دن بھی آپ باہر ہیں قصر کر سکتے. 1 مہینہ، ہاں 1 مہینہ، 1 سال، ہاں 1 سال تک قصر نماز پڑھ سکتے، ایسا ہے نا. اب مدرسے والے سب اس کو نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ پورے بچے آ کر باہر کے بچے سب 2 رکعت پڑھیں گے، سب ختم گڑبڑ ہو جائے گی، یہ سب فتویٰ مت دو بولیں گے. حدیث میں جو بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو جائز سمجھتے نہیں صاحب پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک. میں خود بولا جماعت سے پڑھے تو پوری پڑھو، ہمیشہ بولا. یہ نہیں بولا جماعت میں پڑھے تو بھی 2 رکعت کا چھوڑ کر چلے جاؤ جیسا کہ بعض لوگ بولتے ہو، ایسا نہیں بولا. جماعت کے ساتھ کیا پڑھو، 4 رکعت پڑھو ایسا. اتنی باتیں سفر کے تعلق سے ہوئی. اور سفر میں جو قصر کی اجازت ہے یا حکم ہے. اب بیمار کی نماز، بیمار کی نماز بھی ہے. صحابہ کے زمانے میں بیماری تھی، بیمار ہوتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے.
اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر نماز پڑھنے ہوتا بیٹھ کر پڑھو، یہ فرض کے واسطے، سنت نفل کے واسطے نہیں، نفل سنت کیسا بھی پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، الٹا ہے۔ اب انہوں کیا کریں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، نماز نہیں ہوتی، بیٹھ کر پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھتے نہیں ہو سکتے، اس کا الٹا ہے، لیٹ کر نماز پڑھنا، ہمت کر کے بیٹھ کر پڑھتے، ہاں ہو جاتی، بیٹھ کر پڑھ سکتے لیکن ہمت سے کہ صاحب اللہ کے سامنے ثواب لینا زیادہ، کھڑے ہو کر تکلیف سے پڑھتے ہو جاتی، الٹا کرے تو نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کا آج کل کرسی، ہمارے زمانے میں کرسی ارسی میں کوئی پڑھتے نہیں تھے، بلکہ کرسی میں پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے۔ ایک بڑے آدمی آتے تھے ہمیشہ جمعے کے خطبے کو، یہی ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، اس کا دانا بند کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی بہت سال سے آتے تھے، آپ بند کر دیے؟ نہیں مول صاحب، میں اکیلا کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا، لوگ سب کیا سمجھتے کہ اس واسطے آنا بند کر دیا، اب تو بہت سارے کرسی والے ہیں بولے۔ اس وقت وہ ایک ہی آتے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی اس واسطے۔ اچھا، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہونا، کرسی میں بیٹھ جانا، رکوع نہیں کرنا ہوتا، سجدہ نہیں کرنا ہوتا، ایسا۔ اب کہاں ہاتھ رکھنا، ہاتھ گھٹنے میں ہی رکھنا، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، بعض لوگ ایسا لٹکا دیتے ہاتھ، وہ جائز نہیں، اس کا خیال کرنا، کتنے بار بولے سمجھتے نہیں، ایسا چونکہ اختراع رہے انہوں ایسا بولے انہوں ایسا بولے، پر کون بھی بولے گھٹنے پر ہی ہاتھ رکھنا۔ تب کیا فرق ہوا رکوع میں بھی سجدے میں؟ رکوع میں ذرا کم جھکنا، سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا، ہاتھ رکھنا، یہ خیال۔ اب بیمار کی حدیث سے چند ہیں پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بواسیر کی شکایت تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو سے نماز پڑھو۔ بواسیر، پاخرے کے راستے سے خون آتا، گرمی زیادہ ہو جاتی، مسے آ جاتے، بہت تکلیف ہوتی ہے نا، وہ آ جاتی، بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی، جن کو آتی ہے ان کو معلوم ہے بہت تکلیف ہوتی، ان کو بواسیر کی شکایت تھی۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا کروں، اللہ کے رسول خون گرتے رہتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، نہیں تو لیٹ کر پڑھو، کپڑا وڑا باندھ لیتے نا، کرتے ہیں۔ بہت بزرگ صحابی تھے، یہ لوگ بہت محنت کر کے پڑھتے تھے، اس کا علاج شروع کرے تو فرشتے آنا بند ہو گئے۔ جب وہ تکلیف سے پڑھتے تھے کھڑے ہو کر بھی فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، کوئی نہیں السلام علیکم، کوئی نہیں، لیکن یہ سب جب شروع کیا علاج تو پھر اس کا فرشتہ آنا بند کر دیا، وہ بھی ایک دوسری حدیث میں آیا، اس میں نہیں ہے وہ۔ اب دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا، گئے عیادت کرتے تھے اللہ کے رسول، وہ کیا کرتے ہیں، تکیہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول تکیہ اٹھا کر پھینک دیے، بولے ارے یہ کیا جی، تکیہ رکھ کر ایسے نہیں کرنا، تم کو چاہیے کہ صاحب زمین پر سجدہ کرو اگر کر سکتے، نہیں تو اشارہ کرو، رکوع میں ذرا کم جھکو، سجدے میں ذرا زیادہ جھکو۔ اب اسکول میں جو ٹیبل بینچ ہوتے ہیں نا، وہ سامنے لکھنے کا رہتا ہے نا، آسان ہے سجدہ کرنا، نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں ایک جگہ دیکھا میں تو ایسے ہی تھا، پوچھا تو بولے نہیں قرآن پڑھنے رکھے ہیں، بولے خیر، میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز اس میں جائز نہیں بھی ایسا پڑھنا، ایسا یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ صاحب تکیے وغیرہ پر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اب ایک آدمی کرسی پر نہیں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیسے بڑے دو پاؤں ایسے رکھ کے پڑھ سکتے، اس کو بولتے آلتی پالتی مارنا، چوکی بن کر پڑھنا، ویسا بھی تشہد میں بیٹھتا ہے ویسا بھی بیٹھ سکتے، لیکن یہ حضرت عائشہ کی حدیث آئی اللہ کے رسول ایسا پڑھتے تھے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی تشہد کے طریقے پر نماز پڑھتا وہ بھی جائز ہے۔ اتنی حدیثیں آئیں بیمار کے تعلق سے اور سفر کے تعلق سے۔ اس کے بعد جمعے کی نماز کا بیان شروع ہوتا ہے، 1 تاریخ کو بھی 8 تاریخ کو بھی، یعنی آئندہ سال کے بھائی
जनवरी की 1 भी 8 भी मैं सफ़र पर हूँ, दर्स नहीं है। 1 जनवरी और 8 जनवरी को मेरा दर्स नहीं है, दूसरे दर्स हुआ करेंगे जो होते हैं। सफ़र के ताल्लुक़ से या फिर बीमारी के ताल्लुक़ से कोई सवाल हो तो पूछें, 5-7 मिनट। मुक़ीम इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़ना है, मुक़ीम इमाम। एक आदमी पूछते हैं कि मुक़ीम इमाम है, जैसे हमारे मुक़ीम, एक मुसाफिर आए चंदे को आते हैं ना, अब उन्हें पूरी नमाज़ पढ़ना क्या? मैं बोला हमारे लिए ऐसे पूरी पढ़ना। मैं दूसरा मसलक भी बताऊँ, उन्होंने बोलते 2 रकात पढ़ को ख़त्म करो जी, उनके साथ काई को पूरी पढ़ते, तुम्हारी 2 रकातें काई को 4 पढ़ते हो, लेकिन उसे नहीं मानता मैं। हमारा अक्सर उलमा का ख्याल है कि साहब मुक़ीम इमाम के पीछे मुसाफिर पढ़े तो मुसाफिर पूरी नमाज पढ़ेगा जितनी के इमाम पढ़ाते। इसका उल्टा मुसाफिर इमाम अगर हैं, मुक़ीम लोग हैं, तो मुसाफिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे, मुक़ीम पूरी 4 रकात पढ़ेंगे। जी हाँ भाई। सफ़र में 2 आदमी रहे तो अज़ान का सबूत है। 2 सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए इस्लाम सीखने को, से इस्लाम कबूल करके वापस गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम दोनों सफ़र में हो तो एक आदमी अज़ान दो और एक आदमी नमाज़ पढ़ाओ, बोले अज़ान देने के वास्ते। दूसरी एक हदीस में आया कि अल्लाह को वो बंदा बहुत प्यारा है जो जंगल में बकरी चलाता है, टाइम होता है तो अज़ान देता है, नमाज़ पढ़ता है। इससे मालूम हुआ तो अकेले रहते भी अज़ान दे सकते, देना ज़रूरी नहीं मालूम होता। बस्ती में तो देना है, ये बस्ती की बात नहीं ना, वो जंगल की बात है। बकरी चराने गया, नमाज का टाइम हुआ, अकेला है, अज़ान दे के नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह को बहुत प्यारा बंदा है। ये 2 आदमी का सबूत भी मिला हदीस में, जब तुम दोनों सफ़र पर जा रहे हो तो तुम में से एक आदमी अज़ान दे और एक आदमी नमाज़ पढ़ाए। जी 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 जी। तो अगर ऐसा है डाउटफुल है, अब वो डाउटफुल है तो तुम्हें हमेशा उनके पास भी जायज़ है। डाउटफुल रहे तो खर्च देना। एक आदमी बेंगलुरु गए पैसा लेने, कल देता हूँ कल देता हूँ कल देता हूँ, 1 साल तक ठगाता है। उन्हें 3 दिन वाले मानते, शक है ना, नीयत तो करे नहीं तुम्हें, उन्हें पैसा देते भी चले जाता हूँ कर को, ऐसा सोचें ही, उन्हें देता नहीं तो वो उनके पास भी जायज़ है, 3 दिन से ज़्यादा भी असर पड़ सकता, तरद्दुद। हाँ 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 हाँ। अब एक आदमी सवाल बहुत अच्छा किया कि आम तौर पर हमारे यहाँ क्या करते हैं, बंगाल के बिहार के उनको इनको मौज़िन रखते हैं और सब इमाम रखते हैं। अब उन्होंने नमाज़ पढ़ाते, उन्होंने क्या करना, 2 रकात पढ़ाना क्या? आप तो बोले ना सफ़र में 2 रकात पढ़ना। अब इनका क्या करना? अब इनका ये है कि जब आते हैं तो आमतौर पर नीयत करके रहते हैं, बीवी बच्चों को बुला लूँगा, यहाँ रहूँगा, इस तरह है, तो इसलिए पूरी नमाज ही पढ़ाएँगे। इसलिए हर बस्ती में अपना इमाम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक मसला बहुत है, जो लोग कहते हैं क़स्र वाजिब है, तो बाहर बस्ती के इमाम का मसला टेढ़ा हो जाएगा कि बाहर बस्ती से जो आके पढ़ाते हैं 2 रकात पढ़ा के रोज़ाना सलाम फेरते रहें, तो उसका बाद उनको भेज देंगे, भाई जाओ, हम लोग तो 4 पढ़ें, तुम 2 रकात पढ़ते रहते। क्या बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी हाँ, मैं कभी सोचा भी नहीं है सवाल। जी हाँ, बोल दिया बोल दिया, आप नहीं थे। 3 बीवी का बोला, 4 का भी नहीं बोला, 3 तक बोला, चौथी में छोड़ दिया। हाँ 3 तक का बोला मैं। जी हाँ हाँ, सफ़र में हज उम्रे में मालूम यह होता है कि सिर्फ फजर की सुन्नत है, बाकी नफिल नमाजें नहीं हैं। नहीं है का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है सुन्नत मुअक्कदा, नफिल नमाज है। सुन्नत मुअक्कदा से बोला हूँ ना, 10 रकात 12 रकात एक दिन में, फजर की एक ही 6, बाकी ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, वो नहीं है। लेकिन नफिल नमाज आप हज करने गए, मस्जिद हराम में पहुँच गए,
2 रकात 2 रकात 2 रकात 2 रकात पढ़ते रहिए, जायज़ है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज पढ़े हैं सफ़र में। अब्दुल्ला बिन उमर भी पढ़े हैं, ऊँट के ऊपर भी पढ़े हैं अल्लाह के प्यारे रसूल बैठे बैठे। कार चलाते चलाते भी नफिल नमाज पढ़ सकते, उसमें सब सजदा विदा खाली नीयत से थोड़ा तक। तो वैसे भी है, ऊँट चलाते अल्लाह के रसूल और साहब क़िबले की तरफ शुरू अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद ऊँट किधर जाता, नफिल नमाज पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ सकते। ये सुन्नत मुअक्कदा माफ़ है, माफ़ फजर की सुन्नत है। हाँ एहतिमाम सुन्नत पढ़े, नफिल नमाज में शुमार हो जाएगी, उसमें क्या जी। सवारी आपके कंट्रोल में है, उतर कर पढ़ना ज़रूरी है। सवारी आपके कंट्रोल में नहीं है, टाइम हो गया तो जिस हालत में आप हैं पढ़ना ज़रूरी है। बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, उसे बोल नहीं सकते ना भाई ज़रा उतारो हवाई जहाज़, ज़ोर पढ़ लेता हूँ फिर चढ़ाओ, ऐसा हो नहीं सकता ना, टाइम चले जाएगा। इसलिए बैठे बैठे नमाज आपको पढ़ लेना चाहिए जी। क़िबला अगर हो सकता है तो उधर, या एक के साथ चेहरा करके शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं बोला उतना ही, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में से कुल के अंदर फ़ाइनमा तुवल्लू फथम्मा वज्हुल्लाह, जहाँ भी रुख करोगे वही अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का चेहरा है। लिहाजा क़िबले के लिए 2 चीज़ें हैं, समझ में नहीं आया तो जिधर आप पढ़े नमाज हो जाती, और दूसरा है कि सफ़र है, क़िबले की तरफ खड़े होना मुमकिन नहीं, नमाज हो जाती। क़िबला मालूम होकर करे तो नमाज नहीं होती जी। हाँ पढ़े तो जन्नत में गए, अगर हमें सफ़र में ही लेकिन नहीं पढ़ के सुन्नत लेकिन नियत कर दो उसको इंशाल्लाह मिलेगा जी। बाहर से आए, शाम का वक्त हो गया, बड़ा इंतजार कर रहा है, बाहर सफ़र में क्या है, गाड़ी बड़ा इंतजार कर रहा है, तो शाम को ज़्यादा सफ़र है। मैं बोला कि साहब वाजिब है क्या कसर, उलमा का इख्तिलाफ है। 4 रकात तो न पढ़ा, सब मुसाफिर हो जाती नमाज, इसलिए कि बहुत से उलमा इसके कायल हैं, सफ़र में कसर कर भी सकते, पूरी भी पढ़ सकते हैं। मैं बोला कि अकेले पढ़े तो वाजिब है कसर करना, जमात के साथ का मसला ज़रा टेढ़ा है, इसलिए मैं बोला उसको जी। माशाअल्लाह, तो याद रखें भाई, पहले को भी नहीं 8 को भी नहीं इंशाअल्लाह जी। का मसला कैसा जी कसर में वितर का मसला, वितर नफिल नमाज है यानी सुन्नत नमाज है, लिहाजा वितर अल्लाह के रसूल सफ़र में पढ़े हैं और ऊँट के ऊपर पढ़े हैं, तो लिहाजा वितर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें भी यही है, ज़रूरी नहीं बोले, पढ़ सकते हैं बोले, फजर की सुन्नत को ज़रूरी बोले। हज़रत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फजर की सुन्नत सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे, हज़र में भी नहीं छोड़ते थे, बस्ती में नहीं छोड़ते, सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। वितर पढ़ें अल्लाह के रसूल सफ़र में, सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़े, वितर पढ़ें, तो लिहाजा वितर पढ़ सकते हैं सफ़र में। जुमेरात के दिन पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ना सही हदीस से साबित नहीं है, ज़ईफ़ हदीस है। जुमेरात के दिन मगरिब की पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ना हदीस में आया, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जाता। उसी तरह इशा की नमाज में पहली रकात में सूरह जुमा का आखिरी रुको और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून का आखिरी रुको पढ़ना ये भी साबित नहीं है। अलबत्ता बाज़ लोग सूरह कहफ पढ़ते इब्तिदाई की 10 आयतें, कहते कि साहब रात से जुमा शुरू हो जाता, इसलिए सूरह कहफ की चंद आयतें पढ़ लेते, इसलिए कि रिवायत में आए कि जो सूरह कहफ की 10 आयतें पढ़ेगा जुमे के दिन दज्जाल के फितने से बचेगा, इस लिहाज से। लेकिन हदीस में वैसा नहीं आया, इन्हों ऐसा बोलते हैं जुमा शुरू हो जाता ना मगरिब से,
اس لیے ہم پڑھتے ہیں سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں نماز میں. خیر کوئی بات نہیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں پڑھنا ہے. کبھی کبھی پڑھ لے کوئی بات نہیں. جی الحمدللہ.